بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزے نماز کی قسم کھانے کا بیان۔ کسی نے بیوقوفی سے قسم کھائی کہ میں روزہ نہ رکھوں گی، پھر روزہ کی نیت کر لی تو دم پر گزرنے سے بھی قسم ٹوٹ گئی، پورے دن گزرنے کا انتظار نہ کریں گے۔ اگر تھوڑی دیر بعد روزہ ٹوٹے گی تب بھی قسم ٹوٹنے کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر یوں کہا کہ ایک روزہ بھی نہ رکھوں گی تو روزہ ختم ہونے کے وقت قسم ٹوٹے گی، جب تک پورا دن نہ گزرے اور روزہ کھولنے کا وقت نہ آئے تب تک قسم نہ ٹوٹے گی۔ اگر وقت آنے سے پہلے ہی روزہ توڑ ڈالا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ لیکن کسی نے کہا جی میں روزہ نہیں رکھوں گی، ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھوں گی۔ اب جیسے ہی اس نے نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا تو اگر 1 سیکنڈ یا 1 منٹ بھی گزرا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ پہلی بات ہے ایسی قسمیں کھانی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ کی قسم، اس کی قسم، یہ قسم جو نا نہیں بیچ میں ڈالنی چاہیے۔ دوسری بات ہے محتاط اور احتیاط انسان کو رہنا چاہیے۔ اکثر گھرانوں میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، جتنا مرضی اچھا گھرانہ ہو، جتنا مرضی ہائی لیول کا، جتنا مرضی میڈیم کلاس یا جتنا مرضی نیچے لو والا ہو، میاں بیوی کی لڑائی آپس میں چلتی رہتی ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور بڑی بات بھی نہیں ہے، ہوتی رہتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جایا کرتی تھی کبھی کبھار، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ مگر بے وقوفی کیا ہے؟ آج کل سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، خامن تیش میں آ کر پہلے بیوی کو مارتا ہے، مارنے کے بعد طلاق کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جب طلاق کے الفاظ استعمال کرتا ہے بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، بعد میں کہتے ہو وہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر اگر وہ دیوبندی ہے تو پھر آٹومیٹکلی اپنے آپ کو وہابی ثابت کر لیتا ہے، کیونکہ حلال ہونے کا طریقہ وہابی کے پاس جانا پڑے گا۔ اب وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں، لہٰذا بیوی حلال ہے۔ پھر وہ چاہے دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو، پھر وہ آٹومیٹکلی فتویٰ کس کا مانتا ہے؟ وہابیوں کا مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہابی ہو تو دیکھیں ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی پر یا انسان کی آخرت پر وبال بنے۔ تو پہلی بات ہے قسم قسم قسم۔ یہ آج کل ہمارے بچے کیا، بڑے کیا، جوان کیا، یہ جو ہماری زبانوں پر قسم قسم چڑھا ہوا نا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قسم ایسی چیز ہے، قسم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ذات ہے، بابرکت ذات ہے، تو لہٰذا نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہ میں روزہ کبھی نہیں رکھوں گا یا میں روزہ نہیں رکھوں گی، تو جیسے اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ ایک بھی روزہ نہیں رکھوں گا، ایک بھی روزہ، تو جب تک وہ روزہ رکھے، روزے کی افطاری کا وقت نہ آئے تب تک اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ایک بھی روزہ رکھنے سے کیا مراد ہوتی ہے کہ مکمل روزہ۔ اب دیکھیں آپ نے روزہ رکھا، ایک آدمی روزہ رکھ کے 2 بجے توڑ دے، کیا اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے؟ نہیں، جب تک مکمل 16 17 18 گھنٹے کا روزہ ہے تب تک وہ نامکمل کرے تب تک اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ قسم کھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، پھر پیشمان ہوئی اور نماز پڑھنے کو کھڑی ہوئی، تو جب پہلی رکعت کا سجدہ کیا اسی وقت قسم ٹوٹی اور سجدہ کرنے سے پہلے قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر 1 رکعت پڑھ کر نماز توڑ دے تب بھی قسم ٹوٹ گئی، اور یاد رکھو ایسی قسمیں کھانا بہت گناہ ہے، اور اگر ایسی بے وقوفی ہو گئی تو اس کو فوراً توڑ ڈالے اور کفارہ دے دے۔ قسم کھائی میں نماز کبھی نہیں پڑھوں گا، اب اچانک بندے کو خیال آیا کہ یار یہ تو میں نے بڑی غلط قسم کھائی، ایسا تو کرنا نہیں چاہیے۔ اب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو جب تک وہ سجدہ نہیں کرے گا تب تک اس کی نماز قسم نہیں ٹوٹے گی، کیوں کہ سجدے سے جا کر نا نماز مکمل ہوتی ہے، جب سجدہ ہو جائے 1 رکعت مکمل ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہوا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر نماز میں کھڑے ہو گئے تو ایسی پہلی بات ہے کہ ایسی قسم اگر بندہ کھا لے تو ایسی قسم بندے کو توڑ دینی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ یاد ہے میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے مطہرات کے گھر میں ایک ازواج کے گھر جایا کرتے تھے، وہ شہد آپ کو پانی میں گھول کر پلایا کرتی، آپ کو بڑا مزہ آتا تھا۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، قسم کھا لی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یا نبی آپ اپنے اوپر حلال چیزیں، یا ایھا النبی ما احل اللہ لک، ٹھیک ہے، کہ آگے آیات ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حافظ بھی بنا دے۔ تو آپ فرمایا کہ آپ نے حلال چیز اپنے اوپر کیوں حرام کر لی، کیوں حرام کر لی؟ لہٰذا اللہ کے نبی نے قسم بھی توڑی، اس کا کفارہ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو امت کو بھی یہ سبق ہے کہ جب ایسی قسم کھا لے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، تو وہ قسم توڑ دینی چاہیے۔ کپڑے وغیرہ کی قسم کھانے کا بیان۔ قسم کھائے کہ اس قالین پر نہ لیٹوں گی، پھر قالین بچھا کر اس کے اوپر چادر لگائی اور لیٹی تو قسم ٹوٹ گئی، اور اگر اس قالین کے اوپر ایک اور قالین یا کوئی دری بچھا لی اس کے اوپر لیٹی تو قسم نہیں ٹوٹی۔
قسم کھائی کہ یہ جو قلین ہے اس پر کبھی نماز نہیں پڑھوں گا. اب اس کے اوپر چادر بچا لی, نماز پڑھ لی تو قسم ٹوٹ جائے گی. ہاں اس کے اوپر اگر ایک اور قلین آ گیا تو پھر وہ نماز نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ اس نے کہا تھا اس قلین کی بات ہو رہی تھی. جو اوپر والا قلین آ گیا وہ نیچے والے قلین کو ظاہر کبھی نہیں کرتا. اب دیکھو میں نے یہ جو رنگ پہنا وہ یہ لال کلر, اب میں دور سے جا رہا ہوں تو اگر کوئی اشارہ کرے گا تو کہے گا یار وہ جو لال رنگ والا جا رہا ہے, حالانکہ رنگ کپڑوں کا دوسرا رنگ کون سا آسمانی کلر ہے, تو آسمانی کلر کوئی نہیں کہے گا, وہ کیا کہے گا کہ وہ جو لال رنگ کا جا رہا ہے لال کلر. تو ایسے ہی جب قلین کے اوپر دوسرا قلین آ جائے تو وہ نیچے والا قلین کا ظاہر نہیں ہوگا اور نہ اس کے اوپر قسم اس کی ٹوٹے گی. قسم کھائے گی زمین پر نہ بیٹھوں گی, پھر زمین پر بوریا کپڑا یا چٹائی ٹاٹ وغیرہ بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم نہیں ٹوٹی, اور اگر اپنا دوپٹہ جو اوڑے ہوئے اس کا آنچل بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم ٹوٹ گئی. البتہ اگر دوپٹہ اتار کر بچھا لیا تب بیٹھی تو قسم نہیں ٹوٹی. قسم کھائے گی زمین پر کبھی نہیں بیٹھوں گا یا نہیں لیٹوں گا, جب تک وہ زمین پر کچھ بچھاتا رہے گا نا, زمین پر کچھ بچھاتا رہے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. یا جیسے جسم کے ساتھ کپڑا اٹیچمنٹ ہے یا کوئی چادر ہے, اس کا آدھا پلو نیچے بچھا لی اس پر بیٹھ گیا اور آدھے کے اوپر جو نا ایسے ہی بیٹھ گیا تو اس سے قسم ٹوٹ جائے گی. جو جسم کے ساتھ حرکت میں ہو اس سے قسم ٹوٹ جائے گی, اور اگر جب تک پوری زندگی کچھ بچھاتا رہے قسم نہیں ٹوٹے گی. قسم کھائے گی اس چارپائی یا اس تخت پر نہ بیٹھوں گی, پھر اس پر دری یا قالین وغیرہ کچھ بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم ٹوٹ گئی. اگر اس چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی بچھائی اور تخت کے اوپر ایک اور تخت بچھا لیا پھر اوپر والی چارپائی اور تخت پر بیٹھی تو قسم نہیں ٹوٹی. قسم کھائے گی اس چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا, اس چارپائی کی بات ہو رہی, اس سمجھ آ رہا ہے. اب آپ کہو گے کہ زمین پر کوئی چیز بچھائے تو اس پر قسم نہیں ٹوٹتی ہے, اور اگر چارپائی پر چادر بچھا دے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں زمین پر کبھی نہیں بیٹھوں گا, ٹھیک ہے, زمین پر, اور اس نے کہا اس چارپائی پر. اب چارپائی کیا ہوگی, خاص ہوگی, زمین تو نہیں خاص ہوگی. اب دیکھو یہ بھائی میں 5 مربع زمین کا مالک ہوں, تو زمین تو یہ جو لاہور کی زمین وہ بھی زمین کہلاتی ہے, جو پشاور کی وہ بھی زمین کہلاتی ہے, جو سعودی عرب میں وہ بھی زمین کہلاتی ہے, تو کیا میں سب کا مالک ہو گیا؟ نہیں, اس چارپائی کی بات ہو رہی ہے. تو اگر چارپائی پر کوئی چیز بچھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. کیوں ٹوٹے گی؟ اس نے کہا تھا چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا, چارپائی, ٹھیک ہے. قسم کھائی کہ فلانی کو کبھی نہ نہلاؤں گی, پھر اس کے مر جانے کے بعد نہلایا تو قسم ٹوٹ گئی. یعنی کہ قسم کھائے گی جب یہ مرے گا میں اس کو غسل نہیں دوں گا. اب اس کو نہلایا نا, نہلایا تو قسم ٹوٹ گئی. شوہر نے قسم کھائی کہ تجھ کو کبھی نہ ماروں گا, پھر غصے میں جوتا گھسیٹا یا گلا کوڑ دیا یا زور سے کاٹ کھایا تو قسم ٹوٹ گئی. اور جو دل لگی اور پیار کاٹا ہو تو قسم نہیں ٹوٹی. یعنی کہ پیار میں بس ایسا کیا ہو تو کچھ نہیں ہو, اور اگر غصے میں ہو تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی. قسم کھائی کہ فلانے کو ضرور ماروں گی اور وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی مر چکی, تو اگر اس کا مرنا معلوم نہ تھا اس وجہ سے قسم کھائی تو قسم نہ ٹوٹے گی, اور اگر جان بوجھ کے قسم کھائی تو قسم کھاتے ہی قسم ٹوٹ گئی ہے. اگر کسی نے کسی بات کے کرنے کی قسم کھائی, جیسے یوں کہا کہ خدا کی قسم انار ضرور کھاؤں گی, تو عمر بھر میں ایک دفعہ کھا لینا کافی ہے. اگر کسی بات کے نہ کرنے کی قسم کھائی, جیسے یوں کہا کہ خدا کی قسم انار نہ کھاؤں گی, تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا, جب کبھی کھائے گی تو قسم ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر ایسا ہوا کہ گھر میں انار انگور وغیرہ ہیں اور خاص ان اناروں کے لیے کہا کہ نہ کھاؤں گی تو اور بات ہے, وہ نہ کھائے, اس کی سوا اور منگا کر کھائے تو کچھ حرج نہیں ہے. قسم کھائی ایک چیز کے بارے میں خاص کہ سالن کبھی نہیں کھاؤں گا, ایک خاص سالن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں گھر میں جو گوشت پکا یہ نہیں کھاؤں گا, تو باہر جا کے جو مرضی کھا لے وہ گوشت نہ کھائے, ٹھیک ہے. اور انار کے بارے میں یا کوئی سیب یا کوئی اور ایسی چیز ہے قسم کھائی ہے تو اس کے بارے میں اگر کہہ دے تو اس کی قسم جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں اگر وہ کہے کہ سب چیزوں کے بارے میں کہہ دے کہ جی میں انار نہیں کھاؤں گا چاہے جہاں کہیں ہو, تو جیسے وہ انار کھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. پہلی بات ہے ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے, جھوٹی قسمیں ہو سچی قسمیں ہو قسم کے اوپر نہیں آنا چاہیے کبھی بھی. ایسے لوگ دیکھیں ہیں, یقین مانو ہے دنیا دار, ان کے پاس کوئی دین کا علم بھی اتنا خاص نہیں ہوتا, مگر ایک چیز مجھے ان کی بڑی اچھی لگتی ہے. ایک بندہ ہے, اس نے کہا جی 2000 روپے, میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ وہ بندہ سچا تھا اور جو بار بار بحث کر رہا تھا وہ جھوٹا تھا. اس نے کہا تو قسم کھا, تو نے مجھے 2000 روپے دیے, حالانکہ اس نے 2000 روپے دیے تھے. اگر وہ قسم کھا لیتا نا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں 2000 روپے دیے, تو بندے کو گناہ نہیں ہونا تھا, کیونکہ اس نے 2000 روپے دیے تھے. اس نے کہا یار تو قسم کی بات کرتا, جا تجھے 2000 لے جا, میں قسم نہیں کھاؤں گا, قسم نہیں کھاؤں گا. اب دیکھو ہے سچا وہ آدمی, قسم کھاتا تھا گناہ کوئی نہیں ہوتی, مگر اس نے کہا نہیں 2000 کی بات ہے نا 2000 آپ اٹھاؤ لے جاؤ, مگر میں قسم نہیں کھاؤں گا. آج کل ایک اور بڑی بے حیائی بے شرمی اور بغیرتی کی بات آ گئی. کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے نا, وہ کہتا ہے پیسے میرے پیسے میرے پیسے میرے, وہ کہتا ہے اچھا میں قرآن پہ اٹھا دوں, قرآن سے تو اٹھا لوں.
آپ نے سنا ہوگا، میں نے سنا کیا، میں مسجد میں ایک آدمی لے آیا اس کو، اس نے کہا جی میں مسجد، اس نے کچھ پیسے تھے، اس نے کہا قرآن پہ رکھے، اس نے کہا اچھا اگر تم سچے ہو تو اٹھا لو اسے، ٹھیک ہے. وہ جو دو لڑکے تھے وہ جھوٹے تھے، انہوں نے پھر بھی پکڑ لیے قرآن سے، ٹھیک ہے. یا قرآن کے اوپر کیوں پیسے رکھتے، قرآن پیسوں کے لیے آیا ہے تو اس کو پیسے اوپر رکھ دیے. عجیب بات ہے، معاملہ تمہارا ہے اور بیچ میں قرآن مجید کو لیا تو بیچ میں اللہ کو لیا تو رسول کے لیا. تو اپنے معاملے آپ صاف کرو. جب اللہ اور رسول کی تمہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی تب ہم نہیں کچھ کہتے ہیں، مگر جب اپنے مفاد کے لیے دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ اور رسول کو بیچ میں لے آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بات غلط ہے. جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے. سچی قسم تب کھائے اگر ضرورت پڑ جائے، خاص ضرورت پڑ جائے تو پھر جا کر قسم کھانی چاہیے، اس کے علاوہ قسم نہیں کھانی چاہیے. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الہ العالمین. جو کچھ کہا سنس پر الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما.